السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، جنگ پلاسی کے بعد سے تحریک آزادی 1857 تک یہ ملک سفید فاموں کے ہاتھوں میں جس درندگی اور لوٹ کھسوٹ کا شکار رہا، اس کا ہلکا سا خاکہ ہم اس سیریز کی پہلی ایک ساتھ میں بیان کر چکے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہ مل سکیں گی اس ہولناک ظلم و ستم کی مثالیں جو اس مہذب قوم نے انقلاب 1857 کے بعد ملک کے مظلوم مردوں، عورتوں اور بوڑھوں پر روا رکھا۔ یہ حالات اس وجہ سے بھی اہمیت رکھتے ہیں کہ انگریز مورخوں نے ہندوستان کے مفروضہ مظالم اور سفاکیاں تو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کی ہیں اور انہی کو بہانہ بنا کر نانا صاحب وغیرہ پر دل کھول کر لعن طعن کیا ہے، مگر انگریزوں کے مظالم کو اکثر مورخ یا شیر مادر کی طرح پی گئے ہیں اور یا صرف ان کی ہولناک پر ہلکا سا اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تاہم انہی کی یادداشتوں اور بعض پرائیویٹ خطوں سے اس یگانہ روزگار بربریت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ دوستو، امبالہ سے جب انگریز فوجیں دہلی کا محاصرہ کرنے کے لیے چلیں تو راہ میں مظلوم دیہاتوں اور عام باشندوں پر نت نئے مظالم بے جرم و خطا ڈھائے گئے۔ اس کے بعد جب دہلی کو شکست ہو گئی اور انگریزی اقتدار کا پرچم دوبارہ لہرانے لگا تو من مانی کرنے کا موقع ملا۔ لاکھوں انقلابی تو دہلی گیٹ اور اجمیری گیٹ سے باہر نکل گئے، لیکن جو بیمار اور زخمی تھے، بھاگ کر نہ جا سکے یا کسی اور وجہ سے ٹھہرے رہے، ان پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے۔ زخمی فوجیوں کا علاج تو فوراً بندوق کی گولیوں سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر میں عام لوٹ مار شروع ہو گئی۔ فوجیں معصوم شہریوں پر ٹوٹ پڑیں۔ گورے ہر شخص کے گھر میں گھس جاتے، مال و اسباب لوٹتے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرتے اور کانپ اٹھیں گے زمین و آسمان کہ یہ انسان نما جانور عورتوں کی عصمت دری کرتے تھے ان کے گھر والوں کے سامنے۔ جو بدقسمت زندہ بچ گئے ان کو اس طرح گرفتار کیا گیا کہ گھر کا تمام سامان مردوں کے سر پر اور عورتیں اور بچے روتے پیٹتے ان کے پیچھے۔ اس حالت میں ان کو فوجی گورنر برن کے سامنے پیش کیا جاتا۔ بے پردگی کی حالت میں بیچاریاں ٹھوکریں کھا کھا کر گرتی تھیں، بچے گود سے گرے جاتے تھے اور سپاہی ناقابل بیان سختی سے ان کو آگے چلنے کے لیے دھکے دیتے تھے۔ گورنر کے پاس پہنچ کر تمام قیمتی اسباب چھین لیا جاتا اور بیکار سامان ان کے حوالے کر کے لاہوری دروازے سے دھکے دے کر نکال دیے جاتے۔ یہ بے یار و مددگار مارے مارے پھرتے تھے۔ سینکڑوں بچے بھوک اور پیاس سے مر گئے اور کتنے ہی بے کسوں نے ان مصیبتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ہزاروں عورتوں نے کنوؤں میں ڈوب کر جان دے دی اور بے شمار کنویں ان زندہ اور مردہ لاشوں سے بھر گئے تھے۔ دوستو، یہ واقعات خود ایک انگریز افسر کی زبانی سنیے۔ ہم نے اس قسم کی سینکڑوں عورتوں کو کنوؤں سے زندہ نکالا جو کنوؤں میں لاشوں کے سبب جگہ نہ ہونے سے ڈوبی نہ تھیں اور زندہ پڑی تھیں۔ جس وقت ہم نے ان کو نکالنا چاہا تو وہ چیخنے لگیں کہ خدا کے واسطے ہم کو ہاتھ نہ لگاؤ اور گولی سے مار دو، ہم شریف بہو بیٹیاں ہیں، ہماری آبرو خراب نہ کرو۔ اور جب ہم ان کو باہر نکالتے تو ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگتی تھیں اور بعض بے ہوش ہو کر گر پڑتی تھیں۔ ایک ایسی عورت کی لاش نکلی جو اپنی چھاتی سے 2 ننھے بچوں کو چمٹائے ہوئے تھی، اور ایک اندھی جوان لڑکی پر جب بدماش گوروں نے حملہ کیا تو وہ اپنے گھر کے کنویں میں کود پڑی۔ ساتھ ہی اس کی ماں نے بھی چھلانگ لگا دی جس کے جوان بیٹے کو اس کے سامنے کاٹ ڈالا گیا تھا۔ دوستو، چاندنی چوک میں پھانسیاں نصب تھیں۔ روزانہ سینکڑوں بے گناہ گرفتار ہو کر آتے، بغیر تحقیق و تفتیش کے پھانسی کا حکم ہوتا اور قطار میں کھڑا کر کے باری باری پھانسی دی جاتی۔ یہ کام اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ 3 ماہ تک روزانہ 8 گاڑیاں لاشوں سے بھر کر روانہ کی جاتی تھیں۔ اس پر بھی مزید سختی کا مطالبہ زوروں پر تھا۔ پھانسی پانے والوں اور گولیوں سے ہلاک کیے جانے والوں میں بے شمار عورتیں، بچے، بوڑھے، اپاہج اور معذور لوگ شامل تھے۔ ایک مغلیہ خاندان کے بزرگ مرزا کیسر کو، جن کے ہوش و حواس بھی درست نہ رہے تھے، پھانسی دے دی گئی۔
اس طرح ایک بیمار شہزادے مرزا محمود کو جو عرصہ دراز سے ایریتھرائٹس کے مرض میں مبتلا تھا اور ہلنے سے بھی مجبور تھا، پھانسی ہوئی۔ ذکا اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ پھانسی کے بعد بھی ان کی لاش لٹکتی رہی۔ جو شخص اس طرف دیکھتا تھا وہ بے اختیار رونے لگتا تھا۔ پھانسیوں کا نظارہ دیکھنے اور بے گناہوں کی تکلیف سے لطف اندوز ہونے کے لیے انگریز مرد اور عورتیں فوارے کے گرد کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ پھانسی کے نظارے دیکھ دیکھ کر انگریز عورتیں تو اپنا منہ چھپا لیتی تھیں اور مرد مسکرا کر سگریٹ کے کش لگاتے تھے۔ دہلی کی شکست کے بعد 7 دن تک شہر میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا، اور حقیقت میں یہ قتل و غارت گری نادر شاہ کے قتل عام سے 1000 گنا زیادہ تھی، جس کا خود انگریزوں نے اقرار کیا ہے۔ مثلاً جان لارنس، انسٹنس اور والپول وغیرہ نے۔ لارنس کہتا ہے کہ جہاں تک لوٹ مار کا تعلق ہے، ہم در حقیقت نادر شاہ سے بازی لے گئے ہیں۔ وزیر اعظم انگلستان نے کہا تھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری بری اور بحری فوجیں ایسا شدید انتقام لے رہی ہیں جن کو دیکھنے کی تاب بھی کوئی انسان مشکل سے لا سکے گا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔